جیوے 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 باہر 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 جیوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی مدد و نصرت سے آج پاکستان عوامی تحریک کے تحت پاکستان کے پریشان حال شہریوں کا یہ عظیم الشان تاریخی احتجاج جو لاہور کی اس عظیم شاہراہ پر، مال روڈ پر ایک تاریخ رقم کر رہا ہے، اور اس میں شرکت کرنے والے لاکھوں فرزندان توحید اور دختران اسلام، لاکھوں پاکستانی شہری، جن میں طلبا، طالبات، مزدور، کسان، تاجر، ملازمت پیشہ لوگ، مختلف لیبر یونینز کے نمائندگان اور نان مسلم مائنورٹیز، پاکستان کے ہمارے غیر مسلم، خاص طور پہ مسیحی برادری کے بھائی بہنیں اور دیگر لاکھوں شہری شریک ہیں، ان سب کو اس عظیم الشان احتجاج پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ لاہور کی اس شاہراہ پر آج جس عظیم تاریخی احتجاج کے ذریعے انہوں نے اپنے شعور کی بیداری کا ثبوت فراہم کیا ہے اور پرامن انقلاب کی منزل کی طرف بڑھنے والی ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، اور اتنی بڑی ریلی کہ حد نگاہ تک میں دیکھ رہا ہوں، حد نگاہ تک لوگوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا، بیٹوں بیٹیوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے. میں حکمرانوں کو دکھانا چاہتا ہوں، میڈیا کی آنکھ سے، ذرائع ابلاغ کی آنکھ سے، کہ دیکھیں یہ بالکل نقطہ آغاز ہے. ابھی لوگوں میں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم، ناانصافی اور استحصال کے شعور کی بیداری کا پہلا دن ہے. یہ ابتدا ہے اور اسے رفتہ رفتہ آگے بڑھنا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں، یا لوگوں کو حقوق دے دو، یا یہ 18 کروڑ عوام مستقبل قریب میں بڑھ کر خود اپنے حقوق تم سے اقتدار کی صورت میں چھین لیں گے. عوام کے اس ریلے کو اب کوئی روک نہیں سکتا، اسے آگے بڑھنا ہے. جس تحریک کا آج آغاز ہوا ہے، اس کا انجام انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کی تکمیل ہے جو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ہوگا.
بند ہو گیا. میں اپنی گفتگو کا آغاز ریلی کے منتظمین کو اور پاکستان عوامی تحریک کے لاکھوں کارکنوں کو اور لاکھوں عوام کو، شہریوں کو جو شریک ہیں، اور ہزارہا آرگنائزرز اور کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے پاکستانیوں کو ایک نظارہ دکھا دیا ہے کہ یہ قوم بیدار قوم ہے. یہ مہنگائی کی آگ میں، ظلم اور دھاندلی اور ناانصافی کی آگ میں فقط گھر میں بیٹھے بیٹھے جھلس کے نہیں مرے گی، بلکہ یہ باہر نکلے گی اور ایک نئی پرامن تاریخ کو لکھے گی. 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم بلیو کرتے ہیں صرف اس پاکستان کو جو قائد اعظم نے بنایا، جس تصور کے ساتھ، جس ویژن کے ساتھ، جن امنگوں کے ساتھ، جن تصورات کے ساتھ، جس آئیڈیل کے ساتھ، جس منزل کو سامنے رکھ کر ہم پاکستان کو انشاءاللہ تعالی قائد اعظم کا پاکستان بنا کے دم لیں گے. اور قائد اعظم کا پاکستان، قائد اعظم کا ویژن کیا تھا، وہ بتانا چاہتا ہوں قائد کے اپنے الفاظ میں. 11 اگست 1947 کو انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور کہا، ناؤ if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. یہ قائد اعظم کا بڑا کلیئر ویژن ہے، یہ قائد اعظم کا بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. آج سیاستدان اور حکمران طبقہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اپنی جماعت کا نام قائد اعظم کی جماعت کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، خود کو قائد اعظم کا وارث قرار دیتے ہیں، مگر وہ قائد اعظم کے تصور پاکستان سے بغاوت کر چکے ہیں. قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس پاکستان کو اگر ایک عظیم مملکت بنانا چاہتے ہو، اس پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پہ دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کی صرف ایک شرط ہے، اور وہ یہ، وی شوڈ ہولی اینڈ سولی کانسنٹریٹ، ہمیں مکمل طور پر اور پوری یکسوئی کے ساتھ صرف اس ایک نقطے پر توجہ کو مرکوز کرنا ہوگی، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ کہ آن دا ویل بینگ آف دا پیپل، پاکستان کے عوام کو خوشحال کرنا ہوگا، اینڈ اسپیشلی آف دا میسز اینڈ دا پور، اور پاکستان کے تاجروں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، ہاریوں کو، غریبوں کو، بے کسوں کو، محروموں کو، ان کو محرومی کے اندھیروں سے نکالنا ہوگا، ان کی زندگی کو خوشحال بنانا ہوگا، پاورٹی، غربت کے خلاف جنگ لڑنی ہوگی، اور وسائل کو منصفانہ طریقے سے پاکستان کے کروڑوں عوام میں تقسیم کرنا ہوگا، اور پاکستان کو یکساں، تمام طبقات کو یکساں بنیادوں پر خوشحالی اور معاشی ترقی دینی ہوگی. میرا فقط قائد اعظم کی اس پہلی سٹیٹمنٹ پر، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے تصور پاکستان کو واضح کیا، میرا سوال ہے، کیا آج کے حکمران اور چوری کے مینڈیٹ، چوری کے، ڈاکہ زنی کے مینڈیٹ کی بنیاد پر اقتدار پر قبضہ کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر، اپنے ہی گریبانوں میں جھانک کر پورے ایمان کے ساتھ جواب دو، کیا آپ کا طرز عمل، آپ کی ترجیحات، آپ کی کوششیں کیا اس رخ پر ہیں جس رخ پر قائد اعظم پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے؟
قائد اعظم نے کہا فردر اسی اسپیچ میں, اف یو چینج یور پاسٹ اینڈ ورک ٹوگیدر in a spirit that every has equal rights, equal privileges and obligations, then there will be no end to the progress you will make. قائد اعظم نے یہ تصور پاکستان کا دیا, اگر تم پاکستان کو ایسی ریاست بنا دو جہاں ہر شہری برابر درجہ حاصل کر لے, اس کے حقوق برابر ہوں, اس کی مراعات برابر ہوں, اگر تم پاکستان کو ایسی ریاست بنا دو جہاں ہر شہری برابر درجہ حاصل کر لے, اس کے حقوق برابر ہوں, اس کی مراعات برابر ہوں, اس کی ذمہ داریاں برابر ہوں, تو قائد اعظم نے کہا پھر تمہیں ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اب میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں کہ قائد اعظم تو پاکستان کے ہر شہری کو برابر حقوق دینا چاہتے ہیں, برابر ترقی دینا چاہتے ہیں, برابر سہولتیں دینا چاہتے ہیں, آگے بڑھنے کے برابر اپرچونٹیز, برابر مواقع دینا چاہتے ہیں, اور آج کے پولیٹیکل لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس ملک میں سہولتیں, مراعات صرف ان لوگوں کو ملیں گی جو 50 ارب روپے کا کالا دھن اس ملک میں انویسٹ کرے گا. پہلے کہا 2.5 کروڑ لگاؤ اس ملک میں, کالا دھن, سورس نہیں پوچھا جائے گا. 24 گھنٹے کے اندر بغیر پارلیمنٹ کی ڈسکشن کے, بغیر قوم کو اعتماد میں لیے, بغیر نیشنل اسمبلی کے فلور پہ پالیسی کو ڈسکس کیے کہ آپ ایک میجر تبدیلی کرنے جا رہے ہیں اس ملک کی معاشی, اقتصادی اور انویسٹمنٹ کی پالیسی میں. کیا یہ جمہوریت ہے کہ منتخبہ ایوان کے فلور پر اتنا بڑا اہم فیصلہ کرنے سے پہلے ڈسکس بھی نہ کیا جائے, مشاورت بھی نہ کی جائے؟ کہا کہ 2.5 کروڑ تک جو انویسٹ کرے گا خاص ایریاز میں, اس کا کالا دھن سفید ہو جائے گا اور اس سے سورس نہیں پوچھا جائے گا. اور پھر مفاد پرست کرپٹ پولیٹیشنز کا اور خود حکمرانوں کے اپنے خاندانوں کا وہ دباؤ آیا کہ ود ان 24 آورز 2.5 کروڑ کو بڑھا کر 50 ارب کر دیا اور انویسٹمنٹ کو لمٹ لیس ان لمیٹڈ کر دیا. 50 ارب. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جن کو قائد اعظم خوشحال کرنا چاہتے تھے وہ 50 ارب روپے کے انویسٹر ہیں. کتنے لوگ ہیں 18 کروڑ میں جو 50 ارب کی ایک گھر انویسٹمنٹ کرے گا اس ملک میں؟ بولیے. اگر آپ گنتی کرنے لگیں تو شاید 100 یا 200 گھرانے بھی نہیں نکلیں گے. آج قائد اعظم کی روح تم مجرموں سے سوال کرتی ہے کہ میں نے تم 100 اور 200 خاندانوں کے لیے پاکستان بنا کے تمہیں دیا تھا کہ تم میں سے ایک ایک شخص اتنا کالا دھن لوٹا ہوا اتنا مال رکھے کہ 50 ارب روپے لگائے اور وہ سفید دھن ہو جائے, سارے قوانین منسوخ ہو جائیں اور تمہیں کوئی پوچھنا والا نہ ہو. تو 18 کروڑ کو کیا فیسلٹی ملی؟ اور اس میں چھوٹی انڈسٹریز کو کلیتاً نظر انداز کر دیا اس پالیسی میں. جو پرائم منسٹر نے بزنس ایڈوائزری کونسل بنائی, اس میں چھوٹے انویسٹرز کو, چھوٹے تاجروں کو, چھوٹے صنعتکاروں کو جو اصل ملک کی ترقی کا باعث بنتے ہیں, جہاں عوام الناس کو اکنامک گروتھ کا اپورچونٹی ملتی ہے, وہ سارے نکال دیے. فرٹیلائزر کی انڈسٹریز نکال دیں, سپننگ کی انڈسٹریز نکال دیں, آٹے کی ملیں نکال دیں, گھی کی ملیں نکال دیں, کوکنگ آئل کی ملیں نکال دیں. الغرض اس طرح کی تمام چھوٹی انڈسٹریز کو اور تمام چھوٹے ٹریڈز اور کاروبار اور تجارت کو اس پوری فیسلٹیز کے پیکج سے نکال دیا, اور 400 ہائیسٹ ٹیکس پیور کو پریویلیجز کا کہا. اب ان ہائیسٹ ٹیکس پیور کو جو آپ پریویلیج دے رہے ہیں,
آپ تو وہ لوگ ہیں کہ خود ٹیکس ادا کرنے والے نہیں، ٹیکس ایویڈر ہیں. اور الیکشن کمیشن ڈکلیئر کر چکا ہے کہ لگ بھگ 50% ممبران پارلیمنٹ وہ پاکستان میں ٹیکس پے نہیں کر رہے. اس سال 2013 کی ڈکلیریشن بھی آ گئی، اور اس الیکشن کمیشن نے کی جو خود کرپٹ ہے، جو خود خلاف آئین بنایا گیا، جو خود سیاسی مکمکا کے نتیجے میں بنایا گیا. تمہارے بنائے ہوئے الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ تمہاری پارلیمنٹ کے 50% کے قریب لوگ ٹیکس ایویڈر ہیں، ٹیکس چور ہیں. کیا حق ہے ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا؟ یہ اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ قائد اعظم کی امنگوں کے خلاف عوام کو سہولتیں دینے کی بجائے اور تمام تاجروں اور صنعت کاروں کو سہولتیں دینے کی بجائے صرف ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، طاقتور کیا جائے جنہوں نے پہلے ہی 65 سال سے پاکستان کو تباہ حال کر دیا ہے. پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے جو نقشہ دیا تھا پاکستان کا تصور، یہی پاکستان کا آئین کہتا ہے. آج پاکستان عوامی تحریک کی احتجاجی ریلی اور اس کے آگے سٹیپ بائی سٹیپ چلنے والی تحریک بعض لوگوں پر جن کے قلم خریدے ہوئے ہیں، جن کی زبانیں خریدی ہوئی ہیں، جن کے ضمیر خریدے ہوئے ہیں، وہ یہ لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کے پیچھے کار فرما عوامل کیا ہیں. اندھو، جب 23 دسمبر 2012 کو میں نے مینار پاکستان پر اجتماع کیا تھا اور لانگ مارچ ہوا تھا، اس وقت بھی تم نابینے اس تحریک کے پیچھے کار فرما عوامل کو دیکھتے رہ گئے. سال گزر گیا، تمہیں کچھ نظر نہ آیا. اور اب پھر عوام کے حقوق کی بازیابی کی بات شروع کی ہے. چونکہ 7 مہینے تک اب تک جو کچھ ہوا ہے اس میں عوام کی بہتری کا تصور تو دور دور تک کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. ایک قدم 18 کروڑ عوام کی بہتری کا نہیں اٹھایا گیا. ایک قدم تاجروں، مزدوروں، کسانوں، بےکسوں، ہاریوں، مزارعین، لیبر کرنے والے، محنت کشی کرنے والے، چھوٹے ملازموں، ان محروم طبقات کی معاشی اقتصادی بہتری کی کوئی پالیسی وضع نہیں کی گئی، بلکہ تم انہیں مکمل طور پر قومی بڑے بڑے کارخانے، ادارے، PIA، اسٹیل مل، ٹیلی کام انڈسٹری سمیت، ریلوے سمیت بڑے بڑے ادارے بیچنے کے نام پہ خود خریدنا چاہتے ہو. یہ ادارے کیوں پریشان؟ کمانے والے ادارے تھے. دنیا کے تمام ملکوں میں یہ ادارے کمائی دیتے ہیں، پروفیٹیبل ہیں. پاکستان میں یہ ادارے کماتے تھے، پروفٹ دیتے تھے. خسارے میں کیوں چلے گئے؟ ان کو خسارے میں کرپشن نے پہنچایا. بجائے اس کے کہ تم کرپشن ختم کرو، تم پھر ان پر میگا کرپشن کرنا چاہتے ہو. کرپشن ختم کرو تو یہ ادارے آج پھر پروفیٹیبل بن جائیں گے، پروفٹ دیں گے. مگر میگا کرپشن کے ذریعے تم انہیں بیچنے کے نام پر بیرون ملک کے اور اندرون ملک کے اپنے ہی پارٹنر کے ذریعے خود خریدنا چاہتے ہو اور اپنی بزنس امپائر کو بڑھانا چاہتے ہو. چونکہ سیاست اور تجارت یکجا ہو گئی ہے، اور جہاں سیاست اور تجارت اکٹھی ہوگی اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس ملک کے عوام آگ میں جلیں گے، محرومی کی آگ میں. ایک سمپل میٹر ہے. پاکستان کا آئین کہتا ہے، اس کا آرٹیکل 38 جو بات قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہی تھی، وہ پاکستان کے آئین میں ہے. آئین کی، جمہوریت کی، نظام کی باتیں کرتے کرتے یہ لوگ تھکتے نہیں ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے. کون سا آئین؟ تم کس آئین کی بات کرتے ہو؟
کس جمہوریت کی بات کرتے ہو؟ یہ ہے آئین پاکستان، میں دکھا رہا ہوں تمہیں. اس کا آرٹیکل 38 پڑھو، آرٹیکل 38. آئین پاکستان کا آرٹیکل 38 یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل 38 کلوز اے وہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے عوام کے معیار زندگی کو بلند کیا جائے. اپنی ایمانداری سے بتاؤ، پچھلے 5 سال بھی اس ملک پر ڈاکہ ہوتا رہا، اب بھی ڈاکہ ہو رہا ہے. کسی کی پالیسی میں 18 کروڑ عوام کے معیار زندگی کو بڑھانا، انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا، انہیں باعزت زندگی فراہم کرنا کسی کے پلان میں دور تک بھی شامل ہے. وہ بھی 1,000 کا قرض اپنے لوگوں کو دے کر ان کو بھکاری بناتے تھے. انہوں نے بھی قوم کو مقروض بنانا سکھایا ہے. 1990 میں اقتدار میں آئے تو یلو کیب سکیم دی تھی، قرض پر پیلی ٹیکسی سکیمیں دے کر ملک کے اربوں روپے گوا کے برباد کر گئے. اور اب مدت طویل گزر جانے کے بعد اقتدار پر آئے، آج تک انہوں نے سیکھا نہیں کہ اقتصادی پلاننگ کیا ہوتی ہے، جاب اپرچونٹیز کیسے پیدا کی جاتی ہیں، جوانوں کی ایجوکیشن کو سکل کے ساتھ ریلیٹ کیسے کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم کو جاب کے ساتھ کس طرح اورینٹیشن دی جاتی ہے، ان کی تعلیم کو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ کس طرح کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ تعلیم سے ہی ان کے روزگار پیدا ہو جائے. ان کے مغز میں ایسی کوئی چیز نہیں. اب قرضے دے دیے، ضمانتوں کے ساتھ قرضے لو، لوگوں کو قرض خور بنائیں گے، لوگوں کو اس کے بعد پھر کرپشن کا داؤ سکھائیں گے اور اربوں روپے پاکستانی خزانے کے پھر تباہ کر جائیں گے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ان کے معیار زندگی ویل بینگ آف دا پیپل اس کو بہتر کریں بائی ریزنگ دیئر اسٹینڈرڈ آف لائف. اب یہ پاکستان کا آئین آرٹیکل 38 پڑھ رہا ہوں، آئین پاکستان، اور اس کا طریقہ قائد اعظم نے بتایا تھا بائی پریونٹنگ the concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few. یہ آرٹیکل 38 آئین پاکستان. میں اس ملک میں آرٹیکل 38 پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 38 کا انقلاب چاہتا ہوں. میرا انقلاب آئین کے آرٹیکل 38 پر مبنی ہے اور انشاءاللہ وہ دے کر رہوں گا اللہ کی مدد سے. آئین کہتا ہے کہ دولت، سرمایہ اور وسائل اور ذرائع چند لوگوں کے ہاتھ میں جمع نہ ہونے دو. یہ آئین پاکستان کہتا ہے. یہاں پاکستان کا پورا نظام آئین پاکستان کی بغاوت پر قائم ہے. لوگوں، تمہیں شعور دینا چاہتا ہوں، اٹھو اور انہی لوگوں سے پھر آپ خیر کی امید رکھتے ہیں جو آپ کی تباہی کا سبب بنے، جنہوں نے 65 برس سے آپ کو تباہ حال کر رکھا ہے. آپ سے روٹی کا نوالہ بھی چھین لیا ہے، عزت کی زندگی چھین لی ہے، آپ سے جینے کا حق چھین لیا ہے، آپ سے روزگار چھین لیا ہے، پانی، بجلی اور گیس چھین لی ہے، آپ سے زندگی کا سکون چھین لیا ہے، آپ سے آپ کا دین، مذہب، اخلاقی روحانی قدریں چھین لی ہیں. ان لوگوں سے آپ خیر کی امید رکھتے ہیں. سمپل کرائیٹیرین آئین پاکستان کے پہلے ان آرٹیکلز کو بنا لیں جو عوام پاکستان کے ساتھ متعلق ہیں، مسئلے کا فیصلہ ہو جائے گا. آئین کہتا ہے کہ دولت، سرمایہ اور وسائل چند لوگوں کے ہاتھ میں ان کا ارتکاز، کنسنٹریشن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ 50 ارب کی لوٹی ہوئی دولت کی انویسٹمنٹ اور کالے دھن کا سفید ہونا کیا آئین کے آرٹیکل 38 کی خلاف ورزی اور بغاوت ہے یا نہیں؟
پھر آئین کہتا ہے کہ امپلائر اور امپلائیز، ملازمت پہ رکھنے والے اور ملازمت کرنے والے، ان کے درمیان جو حقوق ہیں، خواہ وہ لینڈ لارڈز اور ٹیننٹس ہیں یا دوسرے امپلائر امپلائی ہیں، ان کے حقوق میں فاصلہ کم ہونا چاہیے، ان کے معیار زندگی کو قریب لایا جائے۔ دیکھیے پاکستان کا حال، مزارعوں کا حال، کسانوں کا حال، زمینوں کو آباد کرنے والوں کا حال اور بڑے جاگیرداروں کا حال، حاریوں کا حال اور ان کے مالکوں کا حال، مزدوروں کا حال اور ملوں کے مالکوں کا حال۔ ذرا فرق دیکھیے، کیا آرٹیکل 38 کے مطابق ہے؟ میری غرض صرف آرٹیکل 38 کو نافذ کرنا ہے، یہی میرا انقلاب ہوگا۔ ڈرو خدا کے خوف سے اور اس وقت سے، ان عوام کو حقوق دے دو، نہیں تو عوام کا ریلا لے کے انشاءاللہ ہم نکلیں گے، اور اللہ کی مدد سے پھر آپ عوام اپنے حقوق بھی چھینیں گے اور تم سے تخت بھی چھین لیں گے۔ پھر یہ آرٹیکل، ہم تو مہنگائی کے خلاف آواز احتجاج کی بلند کر رہے ہیں، اور آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 38 کلاز ڈی کہتی ہے the state shall provide basic necessities of life such as food, clothing, housing, education and medical necessities۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کپڑا دے، پہننے کا لباس دے، ان کو کھانا دے، ان کو گھر دے، ان کو تعلیم دے اور ان کو علاج دے جو خود افورڈ نہیں کر سکتے۔ گویا کھانا، لباس، گھر، تعلیم اور علاج، یہ 5 بنیادی حقوق ہیں جو ریاست پاکستان نے ہر شہری کو دینا اپنی ذمہ داری لی ہے آرٹیکل 38 کلاز ڈی کے تحت۔ میرا صرف ایک سوال ہے، اس پوری پارلیمنٹ سے، ان منتخب سو کالڈ ڈاکہ زنی سے منتخب ہو کر چوری کے مینڈیٹ سے آنے والے حکمرانوں سے اور ان سیاسی لیڈروں سے جو جگت بازی کرتے ہیں، جو گالی گلوچ کے ماہر ہیں، روز ٹی شو پر آ کے یا گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے ایک سوال کا جواب دو، اس آرٹیکل 38 کی طرف تم نے کیا قدم اٹھایا ہے جو عوام کو خوشحال کرنے کا آرٹیکل ہے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں اس کے تحت کہ اس ڈسپیرٹی کو کم کرنے کے لیے اور تمام لوگوں میں وسائل کی یکساں اور منصفانہ تقسیم کے لیے زرعی اراضی پر حد قائم کی جائے۔ 50 ایکڑ فی خاندان سے زیادہ کسی کے پاس زرعی اراضی کا حق نہ ہو۔ 50 ایکڑ ایک خاندان، اس کو حد مقرر کی جائے۔ یہ آرٹیکل 38 میں اور آرٹیکل 253 کے تحت اس کی امپلیکیشن ہوگی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بے زمین ہیں، وہ کسان جو بے زمین ہیں، جن کے پاس زمین نہیں، مزارعین اور حاری جتنی زمین آباد کریں وہ اسی زمین کے مالک بنا دیے جائیں۔ یہ لا آنا چاہیے، یہ قائد اعظم کا پاکستان اور آئین پاکستان ہے۔ میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہر صورت ہر پڑھے لکھے اسکل رکھنے والے نوجوان کو روزگار دیا جائے، قرضے نہیں، روزگار دیا جائے۔ اور اگر آپ روزگار نہیں دے سکتے تو ماہانہ 10,000 روپے انہیں بے روزگاری الاؤنس دیا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جن کے پاس اپنا گھر نہیں، انہیں 5 مرلہ پلاٹ مفت دیا جائے، 5 مرلہ مفت دیا جائے، اور آسان شرائط پر انہیں تعمیر کے لیے قرضے دیے جائیں، اور تاکہ گھر تعمیر ہو سکے، اپنے گھروں میں رہ سکے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ ممبران پارلیمنٹ ٹیکس چور ہیں، ٹیکس نہیں دے رہے۔
ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ٹیکس امیروں پر اس کی شرح زیادہ کی جائے. دنیا کے تمام ملکوں میں یہ قانون ہے. جو جو انکم بڑھتی چلی جاتی ہے ٹیکس کی شرح بڑھتی چلی جاتی ہے. ان سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے چونکہ اللہ نے ان کو ذرائع زیادہ دیے. متوسط طبقے سے کم شرح کا ٹیکس لیا جائے اور غریبوں پر سے ہر قسم کا ٹیکس بالواسطہ بلا واسطہ ختم کر دیا جائے. ہر قسم کا بالواسطہ بلا واسطہ ٹیکس ختم کر دیا جائے. حتیٰ کہ ان کے بجلی، پانی، گیس اور ٹیلی فون کے بلوں سے بھی ہر قسم کے ایکسٹرا سر چارجز اور ٹیکسز ختم کر دیے جائیں لو انکم رکھنے والے لوگوں سے. اور تمام اشیاء خرد و نوش، تمام اشیاء خرد و نوش جس میں روٹی، کپڑا، مکان، آٹا، دال، چاول، چینی، چائے، ان ساری چیزوں کو سبسڈائز کر کے کم نرخوں پر غریبوں کو دیا جائے. اپنی لوٹی ہوئی دولتیں واپس لاؤ. ارباں کھرباں روپے قوم کے واپس دو اور ہر روز اربوں روپے کے کک بیکس اور کمیشن کی صورت میں کھانا بند کرو. کرپشن کو روکو اور یہ پیسے اس قوم کے غریبوں کو خوشحال کرنے پہ خرچ کرو. ان کو سبسڈیز دو. لوگوں کی روٹی سستی ملے، ان کے چولہے سستے ملیں، انہیں دودھ، چائے، چاول، چینی سستی ملے، آٹا سستا ملے، کپڑا سستا ملے، مکان فری ملے. جب ہمارا انقلاب آئے گا تو ہمارے انقلاب کی ترجیحات میں پہلے کام یہ ہوں گے جن کی طرف ہم قدم اٹھائیں گے. اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ قائد اعظم جو پاکستان چاہتے تھے اور جس کی بنیاد پر ہمارا ملک اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنا، وہ ماڈریٹ پاکستان چاہتے تھے. وہ انتہا پسند پاکستان نہیں چاہتے تھے. اسلام انتہا پسند دین نہیں ہے. مسلمان انتہا پسند نہیں ہوتا. اسلام اعتدال کا نام ہے. مسلمان معتدل متوسط ہوتا ہے، ماڈریٹ ہوتا ہے. قائد اعظم نے ماڈریشن کے حوالے سے کہا تھا، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان. دیکھیے سبحان اللہ، آج کی ریلی نے واللہ میرا دل خوش کر دیا ہے. لوگوں، میڈیا والے، حکمرانوں، آنکھیں کھولو اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھو. یہ لاہور ہے. ڈرو اس وقت سے جب انشاءاللہ میں آؤں گا اور سارا پاکستان جمع ہوگا. تم لوگ اور تمہارے تخت خس و خاشاک کی طرح بیٹھ جائیں گے. اور یہ بتا دوں کہ جب ہم فائنل تاریخ کا اعلان کریں گے وہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اور آخری راؤنڈ ہوگا. تیسرا راؤنڈ نہیں ہوگا. اس دوسرے راؤنڈ میں انقلاب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اور میں ان میڈیا چینلز کو مبارکباد دیتا ہوں جو میرا پیغام لفظ بلفظ قوم تک پہنچا رہے ہیں. وہ میڈیا چینلز جو لفظ بلفظ میرا پیغام بلکہ قائد اعظم کا پیغام سنا رہا ہوں، آئین پاکستان کا پیغام سنا رہا ہوں، مبارک دیتا ہوں انہیں. وہ قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا، وی آر اسٹارٹنگ ان دا ڈیز وین دیر از نو ڈسکریمنیشن between one caste or creed and another, and we are starting with this fundamental principle that we are all citizens of one state. تو قائد اعظم نے تمام مذاہب کے لیے یکساں آزادی کا وعدہ کیا. یہی وعدہ ہمارا آئین پاکستان دیتا ہے. میں ان لیڈروں سے پوچھتا ہوں، پچھلے لوگ بھی 5 سال تک لوٹ مار کر کے چلے گئے اور اب ان کی خبر نہیں ہے وہ کہاں بیٹھے. آج بھی لوٹ مار کرنے والے پھر آ گئے. وہ کہاں گیا پاکستان کا امن؟ تم نے دہشت گردی کا کیا علاج کیا ہے آج تک؟
فرقہ واریت کا کیا علاج کیا ہے؟ فرقہ واریت کی آگ میں لوگ جل رہے ہیں، پورا ملک دہشت گردی کی نظر ہے۔ تم نے ڈائلاگ کی بات کی تھی، مذاکرات کی بات کی تھی، کہاں گئے مذاکرات؟ اپنے ملک کو دہشت گردی کی آماج گاہ بنا رکھا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رکھا ہے، اس لیے کہ خود ان کے اندر ایسے گزرا ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ جو براہ راست دہشت گردی کو فروغ دینے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ جب ہمارا انقلاب آئے گا، پرامن انقلاب، انشاءاللہ تعالی 1 سال میں پاکستان کی سرزمین دہشت گردی سے پاک ہو جائے گی، ہر شخص کو امن ملے گا 1 سال میں۔ دیکھیے، ہم اس ملک میں نہ ملیٹرزم چاہتے ہیں، نہ ایلیٹزم چاہتے ہیں۔ ملیٹری ڈکٹیٹرشپ بھی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، اور ایلیٹزم ایک مخصوص اشرافیہ کی پولیٹیکل الیکٹرل ڈکٹیٹرشپ بھی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ آج قوم کو دھوکہ دے رکھا ہے کہ یہ جمہوریت ہے، اور جب فوجی آتے ہیں تو آمریت ہوتی ہے۔ بھی فوجیوں کی آمریت اور تمہاری آمریت میں فرق کیا ہے؟ وہ جی ایچ کیو سے آتے ہیں، آپ چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں، اور آپ ایک خاندان کی حکومت قائم کرتے ہیں پورے ملک میں، اور پورے ملک میں کسی ایک شخص پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، وزیر خارجہ لگانے کو تیار نہیں کسی کو۔ آج کے دن تک جو ملک وزیر خارجہ کے بغیر چل رہا ہے، 7 مہینے ہو گئے، ایسے لوگوں کو کک آؤٹ کر کے باہر پھینک دینا چاہیے تھا۔ پاکستان کے ادارے کیوں خاموش ہیں جو وزیر خارجہ کوئی نہیں دے سکتے آج تک؟ درجنوں کی تعداد میں ملک ایسے پڑے ہیں جہاں ایمبیسڈر نہیں لگے، ہائی کمیشنز نہیں ہیں، ایمبیسڈر نہیں، آج تک 7 مہینے گزرنے کو ہیں، 6 ماہ، اور جو ڈیپٹیز تھیں وہ ایکٹنگ ایمبیسڈر کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ادھر انڈیا، ایران، ٹرکی، باقی ملکوں کا بھی حال دیکھ لیں۔ دنیا کا ایک ملک آپ کو نہیں ملے گا ایسا جہاں کسی ملک کے ایمبیسڈر نہ ہو۔ افریقن کنٹریز کے بھی ایمبیسڈر ہوتے ہیں۔ پاکستان پہلی مرتبہ ایک ایسا خاندان، ایک ایسا طبقہ اقتدار میں آیا ہے کہ درجنوں ملک ایمبیسڈر اور ہائی کمیشن کے بغیر پڑے۔ اعتماد کے بندے نہیں مل رہے، چونکہ لوٹ مار کرنی ہے، ان کے ذریعے بزنس ڈیولپ کرنے ہیں، پیسہ لوٹنا ہے، بزنس پارٹنرشپ کرنی ہے، اپنے اعتماد کے بندے نہیں آ رہے۔ یہ ایلیٹزم کی بھی بدترین شکل ہے، یہ پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہے، الیکٹرل ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ اشرافیہ کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ہمیں نہ ملیٹرزم چاہیے، نہ ایلیٹزم چاہیے، اور اسی طرح ہمیں نہ ایکسٹریمزم چاہیے، نہ ملاازم چاہیے، نہ ایکسٹریمزم چاہیے، نہ ملاازم چاہیے۔ ہم اپنے ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایگیلیٹیرین سوسائٹی چاہیے، ایگیلیٹیرین سوسائٹی جہاں عوام کے پاس طاقت ہو، عوام کے پاس عزت ہو، عوام کے پاس اقتدار ہو، عوام کو عدل ملے، عوام کو انصاف ملے، عوام کو روزگار ملے، عوام کا سر بلند ہو۔ ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ماڈریٹ اور ایگیلیٹیرین سوسائٹی دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی۔ اور اس کا ایک طریقہ ہے، عوام کو شعور دینے کے لیے ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کا آئین حق دیتا ہے، عوام کو حق دیتا ہے پاکستان کا آئین۔ آرٹیکل 19A، آئین پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 19A، رائٹ ٹو انفارمیشن۔
پاکستان کا آئین آرٹیکل 19 کہتا ہے ایوری citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance. پاکستان میں اتنا میڈیا ہے، اتنے چینل ہیں، اخبارات ہیں، اور جن ملکوں میں جمہوریت ہے وہ لوگوں کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوتی ہے. ہر MNA کی کاروائی ہر ہفتے چھپتی ہے. اس نے کتنے پیسے لیے، کتنے سفر کیے، یہ کہاں کہاں گیا، کتنے بجٹ لیے، کہاں خرچ کیا. ہر MNA، ہر MP، ہر سینیٹر یہ عوام کی رہنمائی کے لیے کتنا بولا، لیجسلیشن میں کتنا حصہ لیا، اس نے کتنا خرچہ کیا، کتنی کرپشن کی، کوئی پلاٹ لیے، کوئی ٹھیکے لیے، کوئی وسائل لیے، ہر چیز سیاہ و سفید چھپ جاتی ہے. عوام کو اور اس کے حلقے کے ایک ایک شخص کو انٹرنیٹ کھولتے ہیں، آن لائن پر پوری خبر مل جاتی ہے. یہاں تو وزیر اعظم کی دیر نگری کی خبر کسی کو نہیں، عام MNA کی کیا ہوگی. یہ کل کی بات ہے. پنجاب کا ایک وزیر، نوجوان وزیر، وہ سرکاری ہیلی کاپٹر لے کر اکاڑا بازار کی سیر کرنے گیا. کہاں گئے آپ کے آئین، آپ کے قانون، آپ کے ضابطے؟ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک تضحیک کی، مذاق کیا، اور خبر چلی کہ انہوں نے نوٹس لے لیا ہے. بس کہ آئندہ ایسا نہ کیا جائے. ظالموں، قوم کا پیسہ برباد کیا. یہ 6 گھنٹے کا سفر تھا. ہیلی کاپٹر اس کا استحقاق نہیں ہے کسی صوبائی وزیر کا. 6 گھنٹے پہ 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے. میں آپ کو کیلکولیٹڈ بتا رہا ہوں ایکسپینڈیچر. وزیر اعلیٰ کو چاہیے تھا سب سے پہلے اسے 5 لاکھ وصول کرتا، 5 لاکھ وصول کرتا اور ڈسمس کر دیتا اسے مس یوز آف پاور اور کرپشن کے تحت. مگر کون ڈسمس کرے؟ کون 5 لاکھ روپے وصول کرے گا ہیلی کاپٹر کے مس یوز پر؟ جن کے اپنے بچے ہر روز ہیلی کاپٹر پہ پھرتے ہیں، وہ کسی اور کا مواخذہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کو انصاف اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا، محاسبہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا. کل ٹی وی چینل نے دکھایا ہے آپ کے سامنے، وہ سیر کر رہے ہیں اور بازار بھی جعلی تھا. لوکل انتظامیہ نے جعلی بازار لگایا. وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے واپس آئے، بازار اڑ گیا. یاد رکھ لیں قانون کیا ہے. ہیلی کاپٹر کے استعمال کرنے کا ایک لیول ہوتا ہے. ارجنسیز میں استعمال ہوتا ہے، صرف ارجنسیز میں. اور ارجنسیز سے مراد فلڈ آ جائیں تو وہاں وزٹ ہو سکتا ہے ہیلی کاپٹر میں. فلڈ، ارتھ کو ایک زلزلہ آ جائے تو ہوتا ہے. ایپیڈیمک ہٹ ایریاز میں ہوتا ہے. سیکیورٹی کے لیے ایئر ایمبولینس میں اور ایریل سرویلنس میں استعمال ہوتا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان ارجنسیز کے بغیر ہیلی کاپٹر کوئی یوز نہیں کر سکتا سرکاری خرچ سے. اپنی جیب سے کرائے پہ لے کے چھوٹے جہاز جاؤ، مگر قوم کا خزانہ حرام کھایا جا رہا ہے. آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اس کو نظام کہتے ہیں. ہم یہ حرام خوری نہیں چلنے دیں گے. کب تک چلے گی حرام خوری؟ قوم اٹھے گی اور ایک ایک پائی کا حساب آپ سے لے لیا جائے گا. اور جنرل پرویز مشرف صاحب نے تو آپ کو بھیج دیا تھا، ہم لوٹنے والوں کو ملک سے جانے نہیں دیں گے، باہر نہیں جانے دیں گے. حد ہے. یعنی آرمی کے اندر 35 سال سروس کرنے کے بعد، 35 سال کی سروس کے بعد جب کورس کمانڈر بنتے ہیں، اس وقت ارجنسیز کے لیے جو میں نے مقاصد بیان کی، تب ہیلی کاپٹر کا استعمال ان کمانڈرز کو، جنرل کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی. اور یہاں چھوکرے استعمال کر رہے ہیں. چھوکرے، پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ نظام ہے، یہ جمہوریت ہے. مجھے دکھاؤ پوری دنیا کے ملک میں کہیں ایسا تماشا ہوتا ہو.
ہیلی کاپٹر چاہیے ہمیں. میں نے سیکیورٹی کے اینگلز کا جائزہ لیا ہے. ہمیں 30 ہیلی کاپٹر چاہیے جو فوج کو دینے کی ضرورت ہے. اور وہ 150 ملین روپے کے ساتھ آ سکتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے 2600 کلومیٹر جو ٹربل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، ڈیورنٹ لائن جس کو کہتے ہیں، اس کی نگرانی ہو سکے، چمن کے بارڈر کی نگرانی ہو سکے، خیبر لنڈی کوتل KPK کی نگرانی ہو سکے، اور بارڈر کے ذریعے جو القاعدہ اور طالبان دہشت گردوں کی انفلٹریشن ہوتی ہے اس کی نگرانی ہو سکے اور طالبان کو روکا جا سکے. ان مقاصد کے لیے ہیلی کاپٹر چاہیے، سیاسی عیاشیوں اور چھوکروں کے لیے نہیں چاہیے. مگر ہے کوئی ادارہ اس ملک میں جو ان کو روک سکے؟ الیکٹوریٹ ان کے ہاتھ میں گروی رکھا گیا ہے، کیبنٹ ممبر ان کے غلام اور ملازم ہیں، جو کر رہے ہیں ان چیکڈ ہے. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو روٹی دو، لوگوں کو گھر دو، لوگوں کو روزگار دو، لوگوں کو زمین دو، لوگوں کو پانی بجلی گیس سستی دو، اور لوگوں کو اشیاء خرد و نوش علاج اور تعلیم دو. ورنہ سبق سیکھو اس فرانس کے بادشاہ کی زندگی سے، سبق سیکھو رشیا کے اس آخری شہنشاہ نکولس ٹوس کی پوری ہسٹری سے سبق سیکھو. کوئی شخص دنیا میں بے انتہا مدت تک شہنشاہ ایران بھی نہ رہا. کوئی شخص لامتناہی مدت کے لیے اپنی بادشاہت قائم نہیں کر سکتا. اور بہترین گورننس یہ ہوتی ہے، بہترین حکمران وہ ہوتے ہیں جو اپنے عوام کو انصاف دیتے ہیں، اپنے عوام کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. خود فاقے کاٹنے پڑے بے شک، خود وسائل کم استعمال کریں. یہاں MNAs MPAs کو یہ کہتے تھے کہ ان کو کروڑ ہا کے حساب سے ایک MNA MPA کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں، اور ڈونگ رچا رکھا ہے ملک میں بلدیاتی انتخابات کا. جس ملک میں ڈیولپمنٹ کے فنڈ MNAs کو ملیں وہاں بلدیاتی انتخابات کا معنی کیا ہے؟ تمام فنڈ MNAs MPAs پر بند ہونے چاہیے اور یہ بلدیاتی نمائندگان کو منتقل ہونے چاہیے. اور یہ اپنی کیبنٹ کے وزیروں کو اختیارات نہیں دے سکتے. ضلع تحصیل یونین کونسل کے ناظم کو کون دے گا اختیارات؟ اسرائیل آ کے دے گا. یہ اپنے وزیروں کو نہیں دے سکتے. ان کی حیثیت ذاتی ملازموں اور غلاموں کی ہے. نیچے اختیارات منتقل کون کرے گا؟ یہ ہم کریں گے آ کر جب اس ملک میں 35 صوبے بنائے جائیں گے. ہر ڈویژن ایک صوبہ ہوگا اور تمام حکومتی اختیارات نیچے ضلعوں تحصیلوں اور یونین کونسلوں کو منتقل کر دیے جائیں گے اور وسائل بھی ان کو دیے جائیں گے. میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مہنگائی کی آگ میں مزید نہ جھلسو، ان کو بھوک اور فقر و فاقہ کی آگ میں مزید نہ جھلسو، ورنہ بھوکے لوگ جب باہر نکل آئے، جابلیس بے روزگار لوگ جب باہر نکل آئے اور ناراض عوام مایوس ہو کر جب باہر نکل آئے تو آپ کو ٹھکانہ نہیں ملے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا وقت نہ آئے کہ ملک میں انارکی پھیلے. یہ ملک قائد اعظم نے بنایا، لاکھوں کروڑوں عوام کی قربانیوں سے بنا. بیٹے کیا بند ہو گئے؟ اور دنیا کی امنگیں ہیں. یہ عالم اسلام کا لیڈر ہے، نیوکلیئر پاور ہے، اس میں اللہ کے دیے ہوئے سارے وسائل اور خزانے ہیں. یہ ملک ایشیا کا ٹائیگر لیڈنگ رول پلے کر سکتا ہے ٹائیگر کے طور پر. اس میں بہت کچھ ہے. پاکستانی افواج کے برابر دنیا کے کسی ملک کی افواج نہیں ہے. پاکستانی ڈاکٹر، سائنٹسٹ، اکانومسٹ، کمپیوٹرسٹ اور اس کے جوان پڑھے لکھے لوگوں کے برابر کم ملکوں میں دنیا میں ویسٹ میں ٹیلنٹ ہوگا. پاکستان کے تاجروں، کسانوں، مزدوروں جیسا کوئی تاجر، کسان، مزدور کم ملیں گے ملکوں میں. پاکستان دنیا کے ٹاپ رینکوں میں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے آنے والا ملک ہے. اس کے اندر ایمان، دین اور اخلاق کی غیرت ہے، مدد کرنے کی ہر شخص میں صلاحیت ہے. مگر اس قوم کو قیادت چاہیے. اسے قوم بننے نہیں دیا گیا. 1947 میں ہمارے پاس ملک نہیں تھا مگر قوم تھی. قوم لڑی
اور ملک لے لیا. آج ملک ہے مگر قوم ختم ہو چکی ہے. لیڈروں نے قوم کو برباد کر دیا, منتشر کر دیا, جذبہ حب الوطنی ختم کر دیا, پاکستان کی محبت لوگوں کے دلوں سے ختم کر دی, قربانی کا جذبہ ختم کر دیا. چونکہ دیکھتے ہیں جس کے پاس رتی برابر بھی اختیار ہے وہی لوٹ مار کرتا ہے. جب وہ لوگ اپنے بڑوں اور لیڈروں کو لوٹ مار کرتے دیکھیں اور چھوٹوں کی کوئی فکر نہ کرے تو چھوٹے عوام, کروڑوں عوام, 18 کروڑ, وہ اس ملک کے لیے کیا کریں گے؟ میں اس ملک کے بچوں اور نوجوانوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں. اس ملک کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے اور چھت دیکھنا چاہتا ہوں. اس ملک کے کسانوں اور مزدوروں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں. اس ملک کی اقلیتوں کو, نان مسلمز کو پرامن محفوظ زندگی دیکھنا چاہتا ہوں. پورے ملک کو اکنامک گروتھ کے ساتھ, ایک اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ ترقی کی منزل پہ گامزن دیکھنا چاہتا ہوں. اس پورے ملک میں امن دیکھنا چاہتا ہوں, پیس اور سیکیورٹی دیکھنا چاہتا ہوں. اس پورے ملک میں ٹرو ڈیموکریسی, صحیح جمہوریت کی روح دیکھنا چاہتا ہوں. اس پورے ملک میں ٹرو اکاؤنٹیبلٹی, صحیح محاسبہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور بڑے بڑے قومی ادارے وہ سیاست دانوں کے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا کہ یہ مرضی سے ان کے ہیڈ لگائیں اور پھر انہیں کوئی پوچھ نہ سکے. اب محاسبہ کس کا ہوگا؟ احتساب بیورو کے ہیڈ یہ لگائیں, الیکشن کمیشن یہ لگائیں, پیمرا کے ہیڈ یہ لگائیں, اور تمام بڑی بڑی پوسٹیں جو قومی ہیں وہ پولیٹیکل لیڈر لگائیں, اور یہ اور اپوزیشن والے دونوں لٹیرے مل کے لگائیں. تو بولیے احتساب کس کا ہوگا؟ 25 سال سے اربوں روپے کے قرضے کھائے بیٹھے ہیں اور عدالتوں میں کیس سٹے کے ساتھ پینڈنگ کریں. کبھی 20-25 سال دنیا کے اور ملکوں میں بھی سٹے چلتا ہے, 20 سال سٹے چلتے. یہ کوئی نظام نہیں ہے. اس لیے میں کہوں گا لوگوں اٹھو, ان سے خیر کی امید نہ کرو. غالباً غالب نے کہا تھا, میر نے کہا تھا, میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب. میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن لوگوں نے آپ کو تباہ کیا ہے, اس ملک کے کروڑوں عوام کو بے روزگار کیا ہے, آپ سے انصاف چھینا ہے, روٹی چھینی ہے, آپ کو مہنگائی کی آگ میں جلایا ہے اور اتنا پریشان کر دیا ہے ذاتی معاملات میں کہ تاکہ ملک اور قوم کا سوچ ہی نہ سکیں. جن لوگوں نے آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے, آپ انہی لوگوں سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بھلائی کا کچھ کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے, رادر خود پرابلم ہے اس ملک و قوم کا. اور آپ جو خود پارٹ آف دا پرابلم ہے, جو پرابلم کریٹر ہے, آپ اس سے سولوشن کی امید کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. سولوشن اس نظام میں نہیں ہے, سولوشن انقلاب ہے. بولیے, سولوشن انقلاب ہے, حل انقلاب ہے. اور انقلاب قائد اعظم کا انقلاب, انقلاب نیلسن منڈیلا کا انقلاب, نیلسن منڈیلا کا انقلاب, پیسفل انقلاب, اور ابو طاہر القادری کا انقلاب ہوگا اس پاکستان میں. پرامن انقلاب, سبز انقلاب, جمہوری انقلاب, عوامی انقلاب, فلاحی انقلاب, جو ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر اس ملک کے نظام کو بدل دے گا. اس کی تیاری کریں, گھر گھر میرا پیغام پہنچائیں, اور گھر میں بیٹھ کر جلنے, سڑنے, مرنے اور کڑنے کی بجائے باہر نکلنے کی تیاری کریں. کال آئے گی انشاءاللہ, اور جب کال آئے گی پورا ملک باہر آ جائے. جب ملک پورا باہر آئے گا, میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم 24 گھنٹے کے اندر انقلاب آپ کے ہاتھ میں ہوگا. 24 گھنٹے کے اندر. مگر کروڑوں لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو, پاکستان کی حفاظت فرمائے, مملکت خداداد کی حفاظت ہو, اور اسے وہ صلاحیت دے اور اس کے عوام کو وہ طاقت اور ہمت دے کہ یہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ ایشیا کے لیڈنگ کنٹریز میں اپنا رول پلے کریں, اور غریبوں کے چہروں کو اللہ مسکراہٹ عطا کرے, اور ہمیں امن عطا کرے, اور تعلیم ترقی میں بلند مقام مضبوطی عطا کرے اللہ رب العزت. میں آپ کو آخر میں لاکھوں کی تعداد میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو آج کی ریلی میں مال روڈ پر موجود ہے 100 بار مبارکباد دیتا ہوں. آرگنائزر کو مبارکباد دیتا ہوں, ڈاکٹر حسین محی الدین کو مبارکباد دیتا ہوں, خرم نواز گنڈا پور کو مبارکباد دیتا ہوں, شیخ زاہد فیاض کو مبارکباد دیتا ہوں, اور تمام دیگر لیڈرز
جنہوں نے لاہور کی ریلی کو ایک تاریخی مظاہرہ بنا دیا ہے جو کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. مبارکباد دیتا ہوں اور پوری قوم کو کہ ایک آغاز ہو گیا ہے. مگر یاد رکھیں، یہ توقع نہ رکھیں کہ انقلاب صرف پاکستان عوامی تحریک لائے گی. انقلاب صرف ڈاکٹر طاہر القادری اور اس کے کارکن لائیں گے، ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوتا. انقلاب قومیں لاتی ہیں. آپ سب کو نکلنا ہوگا. انقلاب ایک جماعت اور تحریک کا نہیں ہوگا، سب کا ہوگا. سب کسانوں کو، سب مزدوروں کو، سب تاجروں کو، سب ہاریوں کو، سب طالب علموں کو، سب بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو اور تمام شہریوں کو جو پریشان ہیں انہیں نکلنا ہوگا. ایک ہی بار نکلیں گے ہمیشہ کے لیے الجھن ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. لاہور یوتھ کے جتنے بھی جوان ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ موجود رہیں اور ڈیوٹی کرتے رہیں جتنی دیر سارے احباب جہاں سے اسپیشلی خواتین کی طرف